بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے بہت ہی خاص ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع خاص سنانے جا رہا ہوں اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے مضمون کی جانب، اپنے موضوع کی جانب، یعنی کہ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان 25 کی فضیلت و اہمیت۔ نمبر شمار کے مطابق قرآن پاک میں سورۃ الفرقان 25ویں نمبر پر موجود ہے۔ دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، یا کوئی بھی بیان ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، ان سب چیزوں کو سننے سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں تو بہت زیادہ اچھی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے، اور نیت ہمیشہ ہمیں یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہماری تمام تر مشکلات آسان ہو جائیں گی اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک بغور توجہ فرمائیں اور سنیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو دوستو، واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان 25 کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الفاظ الفرقان مذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا، نیز اس میں یہ مضمون بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شرک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح بیان کیا گیا اور وضاحت پیش کی گئی۔ نمبر 3، قرآن پاک پر اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کو رد کیا گیا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، کفار کے اعمال ضائع جانا اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا، یعنی کہ یہ لوگ افسوس کریں گے، ندامت کریں گے۔ نمبر 6، نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد و سمود، اصحاب الرسا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے جب بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو
بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانییں کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہوں۔ یہ کفار کا پرانا دستور، پرانا طریقہ کار ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدت اور قدرت پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا۔ تو دوستو، آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الفرقان 25 کی فضیلت و اہمیت مختصر۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی میں تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا، اور اس کی ایک ایک تفصیل کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کا معمول ہم سب کو بنا لینا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی راہ نجات و ہدایت ہے، قرآن مجید ہی شفاعت ہے، قرآن مجید ہی شفا ہے، قرآن مجید ہی ہمارا رہبر اور رہنما ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور روزانہ بلا ناغہ اس کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اپنی زندگی میں جو آپ اثرات دیکھیں گے، جو تبدیلی دیکھیں گے، وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ تو دوستو، میں امید کروں گا کہ آپ روزانہ ضرور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں۔ دوستو، نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اندھیری قبر میں نور ہے، نماز بندے اور رب کے درمیان ایک بہترین مضبوط تعلق، ایک بہترین اور مضبوط رشتہ ہے۔ ہمیں اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ دوستو، توبہ اور استغفار بھی خوب کرنی چاہیے کہ اللہ کریم کو توبہ کرنے والا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوستو، درود شریف کی بھی ہمیں کثرت رکھنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دوستو، رسول برکت کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ یہ آپ کا بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔